الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اما بعد آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا عام مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو حقیر جانا اور دنیا کو چھوٹے سے معاوضے کی بدولت خرید لیا دین کو بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا دین کو چھوٹے سے معاوضے کے بدلے میں خرید لیا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظاہراً تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس نے دین کو اہمیت نہ دی اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اہل سلوک کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے آیت کا یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہاں تک اللہ تعالیٰ ایک بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایک صفت بیان ہو رہی ہے، ایک قسم بیان ہو رہی ہے لوگوں کی، اولئک لا خلاق لہم سے ان لوگوں کا حکم بیان ہو رہا ہے، اور ولا یکلمہم اللہ سے آخر تک اللہ تعالیٰ سزا کا اعلان کر رہے ہیں کہ سزا کیا ہو۔ اب جن لوگوں نے یہ کام کیا بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، اس کا ایک مفہوم یہ نکلتا ہے جن لوگوں نے بزرگی کو دنیا جو حقیر ترین چیز ہے اس کے کمانے کا ذریعہ اگر بنایا تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو۔ اگر بزرگی کو انسان ذریعہ بنائے گا اللہ تعالیٰ کے دین کو، اگر اس ذریعہ بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو خریدے گا ان ٹکوں کے لیے، تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہاں مقابلہ دین کا دنیا کے ساتھ، کہاں مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا، ذکر کا۔ یعنی یہ جو چیز ہے اگر کسی کے اندر یہ ہوگی تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب اس کا ایک بڑا عجیب مطلب ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اب کوئی شخص ہے، اس کے ظاہری اعمال مقربین کے شاعر کی طرح ہیں، شرعی اعمال مقربین کے شاعر کی طرح ہیں، نماز، روزہ، پابند، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ ظاہراً اس کے اندر ایک بھی کوئی ایسی کجی نہیں ہے کہ جس سے وہ دنیا دار نظر آتا ہو، اور اپنے آپ میں وہ مطمئن بھی ہے کہ یہ جو میری ظاہری جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب کے سب مقربین کے شاعر کی طرح ہیں، یعنی مقربین جو کام کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، اگر ثمنا قلیلا
کا ترجمہ ہوگا حب جاہ کی آمیزش اگر موجود تھی اس کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یعنی اللہ کے دین کو اتنا سستا بنا دیا کہ مقربین کے شاعر کو اوڑا اور پھر بھی اپنے اندر حب جاہ کی آمیزش رکھی، تو اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں تک تو ایک بات ہو گئی اور آگے حکم ہو گیا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اب جب میں اور آپ ہم سب دنیا میں اس بزرگی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو بزرگ سمجھ کر ایک نیک شخص سمجھ کر سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس وقت دنیا میں روح کو محبوب سے ملنے کی تڑپ بہت ہوتی ہے۔ اب اگر دنیا میں کسی کا کوئی دنیاوی ہی محبوب ہو، ہر انسان ہے، اس کی فطرت ہے، کسی نہ کسی سے تو محبت کرتا ہے، اگر اس کا وہ محبوب اس کے ساتھ صحیح طرح پیش نہ آئے، اس کے ساتھ صحیح رویہ نہ برتے، تو اس کو تو کتنا دکھ ہوگا دنیا میں۔ اب دنیا میں اگر دیکھیں نفسیاتی اضطراب کا شکار ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، اعصاب پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو کوئی ایک دکھ اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ انسان جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ روٹی نہیں کھاتا، وہ روٹی بھی کھاتا ہے، لیکن اس نفسیاتی دکھ نے اس کو ایک دن میں بوڑھا کر دیا۔ ہمارے دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے۔ اب یہ روح کو محبوب سے ملاقات کی تڑپ ہوتی ہے، اور جب وہ تڑپ تقاضا کرتی ہے ملاقات کا، پھر جب ملاقات نہیں ہوتی اس وقت جو اس کو دکھ لگتا ہے، یہ دکھ کئی غموں پر، کئی تکلیفوں پر، کئی مصیبتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اب دنیا میں ہمارے محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دنیا میں ہماری محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، سب کو یہ دل میں ہونا چاہیے، محبوب کی انسان ہر بات مانتا ہے۔ آخرت میں تو قطعی طور پر ہم سب کی محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، مال سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا۔ ماں بیٹے کو کہے گی میں تجھے نہیں جانتی، اس وقت صرف اور صرف نظر ہوگی تو کائنات کے مالک کی طرف ہوگی، اللہ اللہ یا اللہ۔ اب اس وقت انسان کی روح کا محبوب اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور سوچیں کہ جب میں اور آپ اس لبادے کو اختیار کر کے بروز حشر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں اور اللہ تعالیٰ فرمائیں ولا یکلمہم اللہ، میں تمہاری طرف بات نہیں کرتا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ اب بروز حشر ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا محبوب ثابت کر کے جب اللہ کے سامنے جائیں اور اللہ کہیں میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں تمہاری طرف نظر نہیں کرتا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جملہ 1000 جہنموں پر بھاری ہوگا، کہ جب انسان کتنی امیدیں اور توقعات لے کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن جب اس کو یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا ولا یکلمہم اللہ، میں تم سے بات نہیں کرتا، ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ نظر پھیر دیں گے اپنی اس سے، 1000 جہنموں پر اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ بھاری ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، حب جاہ کی آمیزش اہل سلوک کے دل میں موجود تھی۔ جب آپ اس راستے میں آئے تھے، میرا بننے کے لیے آئے تھے، تو پھر میرے طریقوں کو کیوں نہیں اپنایا؟ تم نے دین کو اتنا حقیر سمجھ رکھا تھا کہ گھٹیا ترین چیز دنیا تم نے اپنے دل میں میرے دین کے ساتھ بسا رکھی تھی۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کا احساس دنیا میں نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن ہی ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنا ہوگا۔ تو اس آیت کا مفہوم ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ثمنا نہیں کہا، ثمن کہتے ہیں پیسے کو، قلیلا کہتے ہیں کم کو، یعنی بہت تھوڑے ٹکے، 2 ٹکا دنیا ہے اور کیا ہے۔ ابھی جو ثمنا قلیلا ہے، حب جاہ کی آمیزش اس کا بہترین ترجمہ ہے، کہ جس نے دنیا کو یعنی دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے جو انوار حسن پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو انوار کا ایک سلسلہ ہے، اور انسان کے اندر دل کی کیفیت میں ہلچل مچ جانا، اللہ تعالیٰ کے انسان پر فضل و کرم کا شروع ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ چیزیں عطا کر دیں، پھر اس کے بعد اس کے باوجود بھی اس کے اندر حب جاہ کی اگر آمیزش ہوگی تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جو اگلا جملہ ہے ولا یکلمہم اللہ، اب روح محبوب کی ملاقات کے لیے تڑپ رہی ہے اور نظر میں خیال میں اپنی پچھلی اعمال ہیں، جی میں اتنا بزرگ تھا، میرے شاعر مقربین کے شاعر کی طرح تھے، میں تو بڑے اعمال کر کے آیا ہوں، لیکن یہ جو جرم چھپا ہوا تھا، جس جرم کی نشاندہی نہیں تھی، اس جرم کا پتہ جب اللہ کے سامنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے بات نہیں کرتا، اور اس وقت جب یہ جرم کھلے گا تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ 1000 جہنموں پر بھاری اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ ہوگا انسان پر، جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائیں گے، کوئی دشمن کو اگر کہے، اللہ تعالیٰ یہی جملہ اگر دشمن کو کہیں، کافر کو کہیں میں تم سے بات نہیں کرتا، تو اس نے تو کیا کون سا ایسا کوئی کام تھا کہ جس پر وہ جملہ بھاری ہوتا، اس پر وہ جملہ اثر نہیں کرے گا اتنا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ دشمن کو اگر کوئی دنیا میں دھمکی دے میں تم سے بات نہیں کرتا، تمہاری طرف نہیں دیکھتا، یہ نہیں کرتا، اور اس کے برعکس دنیا میں آپ اگر اپنے کسی محبوب دوست کو جس کو آپ سے شدید محبت ہو، اس کو آپ یہ دھمکی دیں میں تمہاری طرف تم سے بات نہیں کرتا، تمہاری طرف نہیں دیکھتا، یا کوئی بڑا چھوٹے کو یہ دھمکی دے، باپ بیٹے کو کہے، تو بیٹے کے دل پر یہ جملہ کتنا صلاحیت کرتا ہے، کیونکہ وہ محبوب ہوتا ہے اس کا۔ اب یہی جملہ آپ کسی جا کے دشمن کو باہر کہیں تو وہ تو کہے گا شکر ہے نا بات کا تم مجھ سے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ دشمنوں پر اس طرح اثر نہیں کرے گا جتنا اپنے محبوبوں پر کرے گا، اور یہ جملہ ہے ہی محبوبوں کے لیے کہ جب میرے محبوب بن گئے تھے تو پھر حب جاہ کی آمیزش دل میں کیوں تمہارے شامل تھی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین کی ایک بہت، اللہ تعالیٰ کا دین اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، انوار، حسن، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب دنیا میں بھی کسی کو اتنی بڑی نعمت سے نوازتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انوارات کا مشاہدہ اس کو دنیا میں ہونے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فضلوں کا مشاہدہ ان آنکھوں سے اس کو دنیا میں ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دنیا کا تو اس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں لگتا، موازنہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی ذات دے دیں اس کے لیے دنیا تو ہیچ ہے۔ اب اس مشاہدات کے بعد بھی اگر کوئی پٹری سے اترتا ہے تو وہ پھر اس کا دنیا میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اس کو اللہ سے یہ دھمکی سننی پڑے گی انا لا اکلم، میں تم سے بات نہیں کرتا اور میں تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ یقیناً یہ جملہ بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے سننا۔ جیسے 1000 جہنموں پر بھاری ہے، یہ جملہ بالکل سچ ہے کہ یہ جملہ 1000 جہنموں پر بھاری ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یقیناً یہی جو اللہ کا نہ دیکھنا ہے اور نہ پوچھنا ہے، روح جب محبوب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائیں گے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ دردناک عذاب ہوگا، بہت بڑا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح اہل سلوک کا جو یہ سلسلہ ہے، اس میں قرآن کی ایک اور آیت ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا دین کا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، وہ لوگ گمراہوں میں سے ہیں اور ان کا پھر کفر بڑا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہ گمراہوں میں سے۔ اب اس کی مفسرین حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ بڑی عجیب تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل سلوک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا سبق دیا ہے۔ اہل سلوک ان الذین کفروا، کوئی شخص کسی سے تعلق رکھتا ہے اللہ کے لیے، اب وہ کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کسی سے تعلق رکھا پھر اس کو توڑ دیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اس کے کفر میں اضافہ ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اس عظیم کام میں آنے کی توفیق دے دیں، یعنی جس میں اللہ کے انوارات کا مشاہدہ ان آنکھوں سے دنیا میں ہو جاتا ہے، آخرت میں تو ہوگا، آخرت میں تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دنیا میں ہونا بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے انوارات کا مشاہدہ ہونا لگ جائے یا اس کے راستے مل جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
جیسے ایمان نعمت ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایمان لائے یعنی اللہ کے انوارات کا مشاہدہ، ایمان کی حلاوت دنیا میں نصیب ہونے لگ گئی، اس کے بعد اس راستے سے ہٹ گئے، اہل سلوک کسی سے منسلک ہوئے اور پھر اس راستے سے ہٹ گئے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا۔ اب جب کسی سے تعلق رکھا، تعلق رکھنے کے بعد اس کو توڑ دیا خام خواہ، بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں تھا، کسی دشمنی کی بنا پر یا کوئی اور وجہ تھی، حسد، عناد یا کوئی بھی ایسی وجہ تھی، کوئی سلوک کے اپنے اصول ہیں، سب بیان ہوتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہیں، بغیر کسی ایسی بات کے توڑ دی۔ اسی ضمن میں آگے ایک واقعہ بھی ہے، بغیر کسی بات کے توڑ دیے، بغیر کسی عذر کی تشریح ہے، خیر اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اب اس نے کسی اللہ والے سے تعلق رکھا، اب جس سے بندہ ایک تو بندہ تعلق رکھے، ہمارے مولانا عابد صاحب ایک بہترین جملہ فرمایا کرتے ہیں، جب ان کا معنی جوڑ ہوتا ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ بھائی جو ساتھی میرے بیان سے متاثر ہو کے مجھ سے بیعت ہو رہا ہے وہ مجھ سے بیعت نہ ہو، اگر وہ ایک مہینہ پہلے اس نے ارادہ کیا، اس کے دل میں میری عقیدت بیٹھی اور وہ اس نیت سے اس پروگرام میں آیا، اب وہ مجھ سے بیعت ہو، وہ ساتھی جس نے ابھی میرا بیان سنا وہ مجھ سے بیعت نہ ہو۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ کیوں لوگوں کو بیعت سے روک رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں نے حضرت سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ابھی تو میرے بیان کے دیوانے ہو کے مجھ سے بیعت ہو گئے ہیں، لیکن یہ کچھ عرصے بعد جب میری کوئی ایسی چیز دیکھیں گے کہ جس سے ان کا مزاج نہیں ملتا ہوگا تو پھر یہ کہیں گے یہ کیسا پیر ہے جی، مجھ سے بیعت توڑ دیں گے، اس وقت تو یہ بیعت توڑ دیں گے، برباد یہ ہو جائیں گے۔ میں ان کو بربادی سے بچانے کے لیے ان کو بیعت نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کسی سے تعلق رکھا اور پھر اس تعلق کو توڑ دیا، یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کئی دفعہ دیکھی ہوئی بات ہے۔ ثم ازدادوا کفرا، قرآن کی آیت یقینی اور قطعی ہے کہ جس نے کسی اللہ والے سے تعلق توڑا، اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اور تعلق توڑا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ جب تعلق توڑتا ہے تو اس کے اندر آہستہ آہستہ اس ولی کی نفرت بیٹھتی ہے، جو ولی جس سے وہ بیعت ہوتا ہے۔ اب آہستہ 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 اس کے اندر دوسرے کی، تیسرے کی، ایک وقت آتا ہے کہ اولیاء اللہ کی نفرتوں کے ڈیرے اس کے دل میں جم جاتے ہیں اور وہ دنیا میں کسی کو ولی مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے میں ولی ہوں۔ یہ اس کا مطلب ہے ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تھانوی نے یہ بات بیان فرمائی، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کے دل میں اضافہ ہوتا گیا، اضافہ ہوتا گیا، ثم ازدادوا کفرا، یعنی ان کے دل میں نافرمانی کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، عداوت کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، اہل اللہ سے عداوت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تقبل توبتہم، پھر ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے جب بھی جس نے توبہ کر دی اس کی توبہ تو قبول ہے، لیکن لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مرتے دم تک اس جرم کی وجہ سے کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں دیں گے، کبھی توبہ کی اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُونَ، گمراہوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اب بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، اس پر ہمیں دھیان دینا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض ساتھی تصوف کے اصول سے ناواقفیت کی بنا پر کسی سے تعلق توڑ دیتے ہیں، شیخ سے تعلق توڑ دیتے ہیں تصوف کے اصول سے ناواقفیت کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے کہ کس نے کس بنا پر پیر سے تعلق توڑا۔ اگر کسی نے تصوف کی ناواقفیت کی بنا پر اگر کسی سے تعلق توڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو رجوع کی توفیق دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو رجوع کی توفیق دے دیں گے۔ لیکن اگر کوئی اور وجہ تھی، کیونکہ اللہ تو کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ رتی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن اگر کسی اور وجہ سے توڑا ہوگا تو ثم ازدادوا کفرا، وہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ پھر اس کو پیچھے موڑنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ مزید اس کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں مشاہدے میں جنہوں نے ایک بات کو سامنے رکھ کر عیب جوئی شروع کی، انکار کیا، نکلے کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اس کی عیب جوئی شروع کی، اس سے نکلے، آہستہ 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 بالآخر اسٹیج یہ پہنچا کہ دنیا میں کوئی ولی ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے میرے جیسا۔
دنیا میں ولایت کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے. پھر ان کو آپ ہزار لاکھ سمجھاتے رہیں لن تقبل توبتہم، ان کو رجوع کی توفیق نہیں ملتی پھر، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اولئک هم الضالون، یہ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اولیاء اللہ کی نفرت، عداوت، اولیاء اللہ کا دل توڑنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا اندازہ انسان جب کسی کو یا تو خود دیکھتا ہے یا اپنے ساتھ بیتتی ہے تو تبھی اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو اسی وجہ سے دو مضمون آج اللہ تعالیٰ نے بیان زبان سے نکلے کہ ایک تو ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، دنیا کو جیسی حقیر چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر بزرگی کو ذریعہ بنایا تو لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور عذاب کیا ہے؟ انا لا اکلم، میں تم سے بات نہیں کرتا. روح محبوب سے ملاقات کے لیے جب تڑپے گی اور وہاں سے جب یہ جواب آئے گا تو اس وقت ہزار جہنموں پر بھاری یہ جملہ ہوگا. اور اسی طرح اس آیت سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر دین کو اختیار کیا لیکن اس کے ساتھ حب جاہ کی آمیزش تھی، ثمنا قلیلا کا ترجمہ یہی ہے کہ حب جاہ کی آمیزش، حب جاہ کہتے ہیں مرتبہ مال، حب جاہ حب مال کی اگر آمیزش تھی، دنیا کے مراتب کی آمیزش تھی، تو اس کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اس کے لیے بھی وہی دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا. محبوب جب روح کو یہ کہے گا تو کیا حالت ہوگی اس وقت انسان کے خیالات یہ ہوں گے کاش یہ جملہ ہی نہ سنتا. دشمن کو تو کہا جائے وہ تو پرواہ ہی نہیں کرے گا، لیکن جب اپنے آپ کو محبوب کہنے والا یہ جملہ سنے گا تو اس کے دماغ اور نفسیات پر یہ پہاڑ بن کر یہ جملہ گرے گا. ایک تو یہ بات، اور دوسرا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ جب کسی سے تعلق رکھا، جب ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کے انوارات کا مشاہدہ نصیب ہوا. ایمان کہتے ہیں اللہ، اصل ایمان تو وہ ہے کہ حلاوت ایمان، اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ بعد ایمانہم، ایمان تو حلاوت ایمان کا نام ہے. حلاوت ایمان جس کو نصیب ہو جائے اس کے بعد اگر وہ کفر کرے ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے اس کفر پر مصر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص کسی ولی کی توہین کرتا ہے اس کے دل میں پھر اس اولیاء اللہ کی توہین سرایت کرتی جاتی ہے. پھر وقت جیسے کہا کہ پھر نفرتیں اولیاء اللہ کی اس کے دل میں مصر ہو جاتی ہیں اور وہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر لن تقبل توبتہم، پھر وہ رجوع کے قابل نہیں رہتا، اس سے رجوع کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس آزمائش سے نکال دیں تو اس کی شان ہے، کرم نوازی ہے، فضل ہے. ورنہ اصول ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا کرتا رہے اور پھر بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس نے میری ولی سے دشمنی رکھی اس کے لیے اعلان جنگ ہے. تو اس معاملے میں ایک تو انسان کو ذرہ برابر سے بھی بچنا چاہیے، مطلب جو چیز بھی اس طرف لے کر جا رہی ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہلکی چنگاری سے آگ لگتی ہے، یہ جو چنگاریاں ہوتی ہیں یہ آگ بناتی ہیں، تو چنگاریوں سے بچنا چاہیے. ایسی چھوٹی چھوٹی چنگاری لگنے ہی نہ دی جائے کہ ایک دن آگ کی نوبت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا بے فضل و کرم اور احسان ہے. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر محبوب سے ملاقات کی تڑپ ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج انسان کو یہ چیز نصیب، اس آزمائش میں انسان نہ پڑے، اس عذاب کا شکار نہ ہو، دنیا حب جاہ کی آمیزش اس کے دل میں نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعہد اللہ، تو اس کا علاج بھی اللہ ہی ہے. اب اس کے مختلف طریقے ہیں. دین کے ہر شعبے میں لگنا انسان کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے، لیکن ایک چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کثرت سے کرنے کا حکم کیا، اور وہ چیز انسان کے اندر انوارات پیدا کرتی ہے جو انسان کے اندر
اس غلاظت کو آنے نہیں دیتی، اگر ہوتی ہے تو یہ غلاظت باہر نکل جاتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، جو انسان کے اندر ایسے انوارات کو پیدا کرتا ہے کہ جو اس کے اندر حب جاہ کو پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور یہ ذکر جو ہے اجازت سے ہو تو اس کے تو فوائد تو بہت ہی زیادہ ہیں، اور ذکر ہوتا ہی اجازت سے، کیونکہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ آپ وسلم کے دور سے آج تک ہے، یعنی ہر بندے کا ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، وہ بھی چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ ایک واسطے سے آئی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی معاملے میں کوئی نہ کوئی استاد، کوئی نہ کوئی وسیلہ ہر انسان کا ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ذکر کے لیے جو وسیلہ ہوتا ہے اس کو اختیار کر کے اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کرتا رہے اور دل میں یہ دعا ہو، دل میں یہ تڑپ ہو کہ یا اللہ میری روح کو ایسا بنا کہ میں آپ سے وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں تو نظرةً وسرورا، ان کے چہروں پر خوشی ٹپک رہی ہو، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، چہروں پر خوشخبری سننے کے آثار نمایاں ہوں۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ کیفیت ذکر سے پیدا کریں گے، نورانیت پیدا کریں گے، حب جاہ کی آمیزش دور ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ انسان کے اندر حب جاہ کی آمیزش سے انسان کو روکتا رہے گا۔ اور اسی طرح دوسری بات تھی کہ انسان جب کسی اہل سلوک کے ساتھ منسلک ہو جائے تو پھر انسان کیا کرے۔ بعض اوقات تصوف کے اصولوں میں سے، تصوف کے کافی اصول ہیں، یہ ضروری نہیں کہ انسان اگر کسی کے ساتھ بیعت ہو جائے، کسی سے بیعت ہو جائے تو پھر انسان اس سے اپنا تعلق توڑ نہیں سکتا، بلکہ بعض اہل اللہ کے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے ایک پیر کے ہوتے ہوئے دوسری پیر سے بیعت کی، لیکن یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ اس میں انسان تصوف کے اصول کو، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی اور پیر سے، اسی پیر کی موجودگی میں دوسری پیر سے بیعت کر لی۔ اب یہ کافی عجیب تھا، لیکن ان پیروں کو چار چاند لگے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ جب وہ دوسرے پیر کے پاس گئے، انہوں نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر یہ بات منکشف فرمائی کہ آپ کا حصہ ان کے پاس ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ جن بزرگوں سے پہلے بیعت ہیں ان کے حلقے میں مسلسل جاتے رہیں، ان کو ہدایہ کا سلسلہ جاری رکھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ مقصود یہ ہے کہ ان کے دل میں آپ کے لیے ناراضگی پیدا نہ ہو، آپ کے دل میں ان کی عداوت پیدا نہ ہو، آپ کے دل میں ان کا مقام نہ کم ہو۔ یہ ہے مقصود۔ تعلق ان سے بھی اللہ کے لیے تھا، ان سے بھی اللہ کے لیے تھا۔ تو اس بات کو بھی انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر انسان تصوف کے اصولوں کی ناواقفیت کی سمجھ سے بعض اوقات اگر ادھر ادھر ہو بھی جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف بلا دیتے ہیں، لیکن اگر عداوت کی بنا پر یا کسی اور وجہ پر عیب جوئی، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی فعل کو دیکھ کر عیب جوئی کرنے لگتا ہے اور وہ عیب جوئی اس کو راہ سے ہٹا دیتی ہے، پھر وہ اس طرف اس کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے، یعنی بدگمانی جسے کہتے ہیں۔ یہ بدگمانی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ بدگمانی جو ہے یہ غیبت کے ساتھ کا گناہ ہے، غیبت کی طرح کا گناہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان، اور اللہ کے محبوبوں کی بدگمانی یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ انسان کی تباہی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحبت کے فضائل جو قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کا دار و مدار، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ تنہائی میں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل ہے وکونوا مع الصادقین، کہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرو، تمہاری تنہائی پاک ہو جائے گی۔ یہ جرم، یہ جو عیب جوئی کا جرم ہے، اللہ والوں کی نفرت کا جرم ہے۔ خام خواہ بعض لوگ پھرتے رہتے ہیں کہ جن سے آپ کسی بھی بزرگ کے بارے میں بات کریں تو وہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ تقوی کو اختیار کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وکونوا مع الصادقین، صحبت، اس کو اختیار نہیں کرتے، جس وجہ سے وہ تقوی ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور جب تقوی حاصل نہیں ہوتا تو تنہائی پاک نہیں ہوتی، ظاہر تقوی تو تنہائی میں پاک، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ تو جب تنہائی پاک نہیں ہوتی تو انسان کے اندر مختلف خیالات، انتشار، فسادات ذہن کے اندر قائم ہوتے رہتے ہیں، اور وہ نکلتے ہیں اولیاء اللہ کی نفرت کی صورت میں۔ پھر انسان اس کو ہیج سمجھتا ہے، ظاہری شرعی اعمال کو، اور جو انسان جو ظاہری شعائر ہیں دین کے، ان کو فالو کر کے، ان کا انتخاب کر کے، ان کو اپنے اوپر چڑھا کر، ان کا لبادہ اپنے اوپر چڑھا کر بس اسی کو دین کل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے صحبت کا مزاج، صحبت کا معیار، صحبت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، آپ وسلم کے دور کے اندر صحابیت کے دور سے رکھا۔ صحابی بھی صحبت سے ہے، ان کو اور کوئی جو صحابہ ہیں ان کی فضیلت میں حضرت قطب الاقطاب، علامہ قدوۃ العارفین، یہ جملے ان کے ساتھ کیوں نہیں لگائے جاتے؟ کیا وہ یہ نہیں تھے؟ یہ سارے جملے ایک صحابی جملے کے سامنے ہیج ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، کیونکہ وہ صحابی تھے، یہ بہت بڑا شرف تھا۔ ابھی جو صحابی ہونے کا شرف ہے، یہ سارے اعزازات، سارے القابات اس میں ضم ہیں۔ تو کیوں ضم ہے؟ کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا شرف تھا، وہ صحبت کا شرف تھا۔ ان کے متقی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کئی باتوں کا اعلان کیا، لیکن ان کی صحبت کی وجہ سے ان کو تقوی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اور صحبت کے اندر ادب ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بھی اختیار کیا اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیب جوئی کا سوچا بھی نہ۔ جب ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہم نے تب جا کر ان کے دلوں کے اندر تقوی کو جانچ لیا، گویا کہ وہ سراپا سر سے لے کر پاؤں تک تقوی ہی تقوی تھے، ان کی تنہائی۔ اسی کا مفہوم تو ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی اگر ایک مٹھی بھر کھجور یا جو صدقہ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرو تو تم میرے صحابی کے ثواب کو، صحابی کے اجر کو، صحابی کے اخلاص کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ کے دلوں کی میں تقوی کی گارنٹی اللہ نے خود دی ہے، اور وہ تھی یہ صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو انسان جتنی صحبت کو اختیار کرنے میں اپنی دلچسپی دکھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اتنا اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے ہفتہ ور کے اعمال، مہینے بھر کے اعمال، سال بھر کے اعمال، یہ ایک سمجھیں کہ ایک گڈڑی بنتی رہتی ہے، مطلب ایک رجسٹر لکھا جاتا ہے لیکن اس رجسٹر میں وزن نہیں ہوتا، وہ جو گدڑی بنتی ہے۔ جب انسان اس رجسٹر کے اندر صحبت کا نام درج کر لیتا ہے نا، پھر وہ رجسٹر وزنی ہو جاتا ہے، پھر اس کا وزن قیامت والے دن جب ہوگا تو وہ کافی وزنی شمار ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، دوسرا صحبت کے آداب کا خیال کرنا چاہیے، آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ورنہ پھر جو ہے کام انسان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان سمجھ نہیں پاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ایسی دلدل میں پھنستا جاتا ہے کہ جس کا اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے احکامات پر چلنے والا بنائے، دین کی اصول پر چلنے والا بنائے، دین کی راہ پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وابستہ رکھے جو دنیا میں اللہ کے اور اس ایک عجیب بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے جو محبوب ہیں دنیا میں، اگر انسان ان کے ساتھ رہے گا تو انسان قیامت کے دن انہی محبوبوں کی جو اللہ کے محبوب تھے کہ جب انہی کی چھتریوں میں ہوگا تو کیا پتہ اگر اللہ ان سے بات کریں تو ہم سے بھی بات کر لیں۔ جب اللہ ان کی طرف دیکھیں گے تو نظر شفقت، نظر کرم ہماری طرف بھی پڑ جائے گی۔ تو ہماری زندگی بھر کی محنتوں کا حصول، ہماری زندگی بھر کی محنتیں، مجاہدے، مادہ پرستی سے دور ہونے کی کوشش ہر انسان کو کرنی چاہیے، مادہ پرستی سے نکلنا چاہیے، نفسیاتی خواہشات کو برباد کرنا چاہیے،
بالفرض پھر بھی انسان ہے، فطرتی طور پر یہ چیزیں ساتھ لگی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ انسان کی کوشش اللہ سے، یہ صرف خوف خدا ہے۔ اگر آج ہم میں خوف خدا نہ ہو، ہم مسجد میں آئیں، اگر ہم میں خوف خدا نہ ہو تو ہم سود کا کاروبار کریں، اگر ہم میں خوف خدا نہ ہو تو ہم بدنظری کو اختیار کرنے کے، بدنظری سے جو دور ہونے والے اسباب ہیں ان کو اختیار کریں نہ کریں۔ یہ ایک چیز ہے جو ہمیں بس اس تمام چیزوں سے دور رکھتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اب اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے نصیب ہوا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے مرتے ان کو کہیں علم بھی نہیں ہوتا، خوف خدا نہیں ہوتا، تو کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت، یہ توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دیتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ اگر یہ کمال وابستہ ہے تو یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کمال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا کمال ہے، تو پھر اترانا کس چیز پر؟ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی کمال دے دیتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی طرف جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، جب یہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں۔ جب چن لیتے ہیں پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انوارات حسن کا مشاہدہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی اگر وہ دنیا کی لذتوں کو مقدم رکھتا ہے تو اس سے اس کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، پھر وہ ہم کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کو اللہ بروز قیامت دھمکی دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ بروز محشر دیکھ کر مسکرائیں، اور للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کا مصداق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں اور ہمیں آخرت میں اس کا بہترین جزا عطا فرمائیں، اور ہمارے اعمال فقط لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کے لیے ہوں، دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ٹھیک کریں، اللہ ہی سے امید ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔